کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا واقعی دجال کسی پراسرار جزیرے میں قید ہے؟ اور کیا کچھ طاقتیں آج بھی اس سے رابطے میں ہیں؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وہ فتنہ ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جذبات نہیں، تحقیق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک انسان ہے، کوئی جن یا علامتی طاقت نہیں۔ وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور ایسا فتنہ برپا کرے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ احادیث کے مطابق دجال غیر معمولی طاقت رکھے گا، دنیاوی وسائل اس کے پاس ہوں گے، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا اور ایمان کو سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو اس بات کی تائید کرتا ہے جو میں تمہیں پہلے ہی دجال کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ حضرت تمیم داری خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے تقریباً 30 افراد موجود تھے۔ اچانک سمندر میں ایسا شدید طوفان آیا کہ پورا 1 مہینہ ان کی کشتی لہروں کے رحم و کرم پر رہی۔ بالآخر مغرب کی سمت انہیں ایک نامعلوم جزیرہ دکھائی دیا۔ جزیرہ نظر آتے ہی سب لوگ خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے وہاں جا پہنچے۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا، میں دجال کی جاسوس ہوں، میرے ساتھ چلو۔ وہاں ایک شخص موجود ہے جو تم سے ملنے کا شدت سے منتظر ہے۔ وہ سب اس کے ساتھ ایک عبادت گاہ نما عمارت میں داخل ہوئے۔ اندر ایک نہایت مضبوط اور خوفناک جسامت والا آدمی موجود تھا جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ اور پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی سخت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان سے کئی سوالات کیے۔ کیا بیسان کے کھجوروں میں اب بھی پھل لگتا ہے؟ کیا بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے؟ کیا عین زغر کے چشمے سے لوگ اب بھی کھیتی سیراب کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو اس شخص نے کہا، جان لو میں دجال ہوں۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ میں زمین کے ہر حصے میں گھوموں گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ یہ دونوں مقامات میرے لیے حرام ہیں۔ اہم بات، حدیث میں جزیرے کا نام، نقشہ یا لوکیشن نہیں بتائی گئی۔ دجال کے ٹھیک مقام کے بارے میں کوئی صریح ذکر موجود نہیں اور نہ ہی یہ حدیث نبویہ میں اس کی واضح لوکیشن بتائی گئی ہے۔ البتہ ایک صحیح حدیث میں یہ ضرور بیان ہوا ہے کہ دجال کا تعلق مشرق کی سمت سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا ملک، کون سا سمندر یا کون سا جزیرہ ہوگا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔